Das war Video ولا ده طول ريكاردي مو صح. دي غير ونوم كذا خلي ده. اصل طے کرنا چاہیے نا جلوس سے عام سارا کچھ ہی نہیں اوپر سے عام مناظرے اوپر سے عام ہوتی ہے سفيان شتا؟ اور اس طرح یہ ہمیں پتہ ہے 16 لگی کشف ضرور لے گئے اور استدعاء کس بات پہ نہیں کشف ضرور مجالس اور سفر ہونے کے لیے حوالہ لکھا ہے اگر تا رزلت ہے اور تا ضروري وصل ليس هذا نوبه كده حضرات نے ٹائم ہو گیا یہ آئے ہم پہنچے جی ادھر کوڈ ورڈ اس کا نہیں ہے کوڈ ورڈ یہ جگہ نہیں ہے کوڈ پہنچ کرتا ہوں شیئر بس انا ہاں کیا ہے ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پہلے میلاد محبوب حبیبی ہے حبیبی ہمارے ساتھ بس پوچھ آ گئی یار میں ایک جگہ میں مناظرہ یا نبی یا نبی یا نبی تفسیر نہیں دل نمبر 2 نہیں یہ دو اور کس یا نبی چاہیے یا نبی یہ لوگ بڑی چھوٹی اس کیمرہ نہیں
یہ ہٹاؤ خیر اب کس چیز کے لیے عباد اللہ کریے ہمارے لوگ آپ کے مفاصل جی ادھر ہی ہوگی نہیں آگے چلو جی بول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا اللهم بارك على آلك وصحبك يا نور الله یا محمد بمن بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام علی یا رسول اللہ انور حاضر یا حبیب اللہ اسمع اننی کی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکال یا سیدنا و مولانا محمد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد وعلى ابراهيم انك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ٹھیک ٹھیک ہے موری صاحب سر ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بند کرو کو بند کر دو مینول کھولو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی کیسا شروع ہوا کیڑا سنگی میں باہر نکل سی بڑا لمبا ہے کہ تو اپنا شوق پورا کر لا بھائی ٹھیک ہو گیا سر انہیں سے منہ بگاڑ سو حالا جی کیمرہ مین جی چل باپ ایک تو نو ٹھیک ہے دو اڈے آپ جی جی ہوگا ہماری طرف دو اڈے بندہ کو خود بولنا معمولی والا معمولی والا معمولی والا ada generator dan inshallah lagi seorang di dalam saya
Made a stand about whatever the Zahid یہ میں کم کروں چھوڑ دیتا ہوں جیسا آپ کرتا ہوں پہلی طرف ریٹرن باقی ہوا 10 منٹ ٹھیک احمد اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو اقرب الوسائل وعلى آله وصحبه الذين ذوي الفضائل اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبك يا نور الله يا محمد بمن بشر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. میں دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں چیزیں اور اس کے بعد شرائط. نام ہے میرا سید ظفر علی شاہ بنوری. میں یہ دونوں چیزیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں, شرائط بھی, دعویٰ اور جواب دعویٰ بھی. اس کے بعد ہماری طرف سے جو ثالث ہے, مناظر ہے, صدر مناظر ہے, معاون ہے, ان کا تعارف ہو جائے گا. آپ اپنا تعارف کروا لیں گے. اور مطلقاً تو لکھ دیا گیا مسلک, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ مناظر, صدر مناظر یہ اپنا مسلک بھی تعریف فرما دے دونوں طرف سے, باہمی رضامندی سے, تو اور بہتر ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرسٹ اور لاسٹ جو ٹرم ہوتی ہے, جیسا کہ حضرات نے فرمایا, وہ ہماری طرف سے ہوگی. فرسٹ ٹرم میں 15 منٹ ہوں گے, اس کے بعد 10 منٹ سے یہ ٹرم چلتی رہے گی. تو ہماری طرف سے جو دعویٰ تھا اس کے الفاظ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم محفل میلاد جو خرافات سے اور خلاف شریعت سے پاک ہیں. پہلے آپ اپنا تعارف بتائیں کہ آپ ہیں کیا, مناظرے میں صدر ہیں, مناظر ہیں, معاون ہیں, کیا چیز ہے, پہلے پھر آپ بات کریں. حضرت میں نے عرض کر دی, میں مناظر کا بھی بتاتا ہوں, میں ثالث کا بھی بتاتا ہوں. آپ اپنا بتائیں پھر بات کریں. میں بتا رہا ہوں, میں بات سنیں. جی مولانا ہمارے استاد ہیں, سب کی بڑے ہیں. جی ان کو تمہید آپ نے بیان نہیں کرنے دی, میں آپ کو کیسے تمہید بیان کرنے دی. آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں, آپ کیا ہیں, ثالث ہے, مناظر ہے, معاون ہے, کچھ نہیں ہے, پہلے کچھ بتائیں تو صحیح. میں یہ تمہید نہیں بیان کر سکتے تو آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ ان کو کس نے روکا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سارے گواہ ہیں. کس نے کہا ہے؟ گواہ پیش کرے جس نے کہا ہو کہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ مناظر ہیں. جی میں تو ابھی تو تحریر نہیں ہوئی. جب یہ ہے کہ بات کرنے والا ایک ہوگا, اس کو بات کراؤ, سارے بول پڑے, سب کو باہر نکال دیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ بتائیں پہلے, آپ معاون ہیں, ثالث ہیں, مناظر ہیں, کیا حضرت پہلے آپ اپنا تعارف. مناظرہ شروع ہو چکا ہے تو یا تو پھر آپ بات کریں. ابھی مناظرہ ان کو کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی. تو حضرت کیا ہوا, ان کو نہیں اجازت دی تو ہم آپ کو نہیں دیتے اجازت. کیا ہوا, کیوں ہوا یہ سب کچھ ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, اس میں کیا ہے, تو اس میں کیا ابھی تو حضرت ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا. ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا. ابھی سے آپ کے تہوار نظر آ رہے ہیں. جی لے لیں. جی لیکن انشاءاللہ نہ ہم نے پہلے بھاگنے دیا ہے شرائط میں, نہ اب بھاگنے دیں گے. یہ صدر مناظر کی طرح پہلے بھاگنے دیا ہے,
کیا چیز ہے؟ نہ پہلے بھاگنے دیا ہے اب بھاگنے دیں گے. یہ لے حضرت, یہ صدر مناظر کی طرف آئیں, بھاگنے نہیں دیں گے. یہ ساری چالیں باقی ہوں گی. آپ انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا. یہ روم میدان ہے, میدان میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. یہ لے صدر مناظر کی طرف. ہاں جی صدر مناظر. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم پہلے یس کر دیں کہ ہم بحمد اللہ تعالی آج کا یہ ہمارا جو مناظرہ ہے حق و باطل کا, امت مسلمہ کے اندر اکثر بلاد اسلامیہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل یہ اسلام کی پوری تاریخ میں نظر آتی ہے, اور اہل حق اہل اسلام نے اس سے فیوز و برکات نہ صرف حاصل کیے ہیں بلکہ بحمد اللہ تعالی. ایک منٹ, آپ تمہید کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے دعویٰ صبر کریں. اب میں صدر بول رہا ہوں نا, آپ صبر کریں. جی صبر کریں, میں آپ کا کام بتاتا ہوں. نہیں صبر کریں, یہ موضوع مناظر ہے. یہ میں اپنے موضوع کو بیان کر رہا ہوں. آپ کے شرائط پرچہ کے اندر لکھا ہوا ہے جی, شاہباز دیکھ کے میں نے دیکھ لیجیے شرائط الحمدللہ مجھے یاد ہے. آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے, مہربانی سنیں تمہیدی گفتگو سن لیں. اب میں صدر مناظر بات کر رہا ہوں. یہ مناظر کے متعلقہ باتیں ہیں. یہ مناظر کے متعلقہ باتیں تو ہم مناظر کے متعلقہ بات. ہاں, ہم جب مناظرہ کرنے کے لیے آئے تمہیدی گفتگو سے بات فرمائیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحمد اللہ تعالی 14 صدیوں میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل حق نے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں, اور آج اس کی برکات سے زمانہ منور ہے. آج اس موضوع پر ہم کو چیلنج کیا گیا اور بڑے زور کے ساتھ چھاتی کا زور لگا کے یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ بدعت سیاح ہے. اور ابھی تو میں انشاءاللہ آتا ہوں دعویٰ اور جواب دعویٰ کی طرف. ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا دعویٰ یہ تھا, اب سماعت فرما لیں. الحمدللہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم محفل میلاد جو خرافات اور خلاف شریعت امور سے پاک ہو اس کا انعقاد اس میں حاضری کو مستحب سمجھتے ہیں. جلوس و قیام دونوں ہمارے نزدیک موجب ثواب اور مستحب عمل ہے. یہ ہمارا دعویٰ تھا. اب جواب دعویٰ میں مخالف فریق نے بحمد اللہ تعالی ہمارے دعویٰ کو تسلیم کر دیا. جواب دعویٰ میں ہمارے دعویٰ کو تسلیم کر دیا اور ساتھ جواباً دعویٰ تحریر کی ہے. جواباً دعویٰ یہ تحریر کیا ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے جواب دعویٰ, ہم پڑھیں گے. نہیں, میں آپ کو بتا دوں. آپ نے میں جو آپ نے جواباً آپ نے جو دعوے کا جواب دیا اس میں آپ نے ہمارے دعوے کو ہم نے مان لیے. ہم بتائیں گے کیا دیا. چلو سمجھے, آپ اپنا دعویٰ کرو گے, آپ اپنی شرائط پڑھو گے, ہم جواب دعویٰ بھی خود کریں گے, شرائط بھی خود کریں گے الحمدللہ. ضرور, لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں نہیں ہے نا, ہم روک رہے ہیں. ضرور آپ بتائیں گے, آپ اپنے تعارف میں بتائیں گے بھائی. ضرورت نہیں, آپ اپنے تعارف میں بتائیں گے. ہم ضروری سمجھتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم ضروری سمجھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے, اس کا کوئی مفہوم سامنے آئے. ہم چاہتے ہیں, ہم ضروری سمجھتے ہیں, آپ بھی بیان کریں گے. آپ نے سوال فرمائے اس لیے جی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا بغیر و التزام کے صدقہ و خیرات کرنا, روزہ رکھنا, نوافل درود و شریف درود پاک جو امور کی وجہ سے آپ کا بات کرنا باعث کسی مسلمان کو اختلاف نہیں. الحمدللہ تعالی ہمارا جو دعویٰ تھا وہ جواب دعویٰ میں قبول کر لیا. آگے جواباً دعویٰ آپ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے, جواباً دعویٰ اس کا انشاءاللہ تعالی آپ نے انشاءاللہ جواباً جو آپ کی طرف سے دعوت کیا گیا وہ کیا ہے, لیکن مروجہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف کو بطور عبادت
جلسوں جلوس کرنا، روزہ اقدس کے ماڈل بنانا، کیک کاٹنا، ڈھول سرنگی والی نعتیں پڑھنا، چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، اور خاص کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہوئے قیام کرنا بدعت سیئہ اور ناجائز ہے۔ یہ جواب آپ نے کیا، آپ انشاءاللہ حضور اس کو ثابت کریں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری طرف سے مناظر ہوں گے انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب، وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے مناظر ہوں گے، اور بندہ ناچیز محمد یونس قادری صدر مناظر کے انشاءاللہ خدمات انجام دیں گے، اور ہماری طرف سے معاون ہوں گے جناب مولانا علامہ محمد عبد الکریم صاحب، اور ثالث ہوں گے انشاءاللہ مفتی محمد سیف اللہ صاحب۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل جس طرح کہ یہ طے پا چکا ہے کہ پہلی ٹرم اور آخری یہ انشاءاللہ عز و جل ہماری طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے نا جی؟ اب اسی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل میں دعوت دیتا ہوں مخالف فریق کے وہ اپنا تعارف پیش کروں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج مورخہ 15 مارچ بروز سوموار اس علاقہ منگل بروز منگل ضلع کوہاٹ کے علاقہ شیخان کے اندر میلاد النبی مربجہ کے عنوان پر ایک مناظرے کا انعقاد کیا گیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ کا تعین کیا گیا، جبکہ فریق مخالف کی طرف سے رات فون آیا کہ وہ جگہ ہمارے اجازت نہیں دے رہے، پھر اس کی یہ ہم نے ترتیب لگائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مناظرہ ضرور کیا جائے، جو چالیں ہوتی ہیں مناظرے سے فراری کے لیے ہم جو آپ نے کھیلی کے لیے وہ چالیں آپ نے کھیلی، وہ آپ نے غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان میں غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، الحمدللہ جس میں غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا سدباب کرتے ہوئے آج اس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ہماری فتح ہے کہ یہ جگہ ان کی ہے، ہمارے فریق مخالف کی، اور الحمدللہ ہم ان کی جگہ کے اندر آج مناظرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، جگہ ہماری انتخاب اور لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسری بات کہ اس کے اندر جو میں سب سے پہلے تو جھوٹ تہذیب ہوتی تو پھر ایسے ہوتی، تہذیب کی بات نہیں چھوڑو۔ دوسرا کہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ایک آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی ہے کہ مناظرے کو ایک سنجیدگی اور متانت اور وقار اور تہذیب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ کیا جائے، لیکن خواہ مخواہ شور شغب یہ ڈالنا یہ کہ مناظرے کی جیت نہیں ہوتی، یہ تو قرآن پاک نے مشرکین کا ایک شیوا اور طریقہ نقل کیا ہے، مرغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں ہو سکے، دین حق پہ وہ غالب نہیں ہو سکے، اگر سے باتیں نہیں ہو رہی، جواب دعویٰ پیش کریں، کر رہا ہوں جواب دعویٰ پیش کریں، جب آپ کرتے رہے ادھر ادھر کسی میں جواب دعویٰ پیش کیا، آپ دعویٰ پڑھیں جواب دعویٰ دیں، ماننے آپ دعویٰ پڑھیں جواب دعویٰ دیں، ایسی پریشانی ہونا یہ ہمیشہ ان کی قیمت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ شور و شغب کریں گے، اب الحمدللہ ہم سنجیدگی اور متانت کے ساتھ انشاءاللہ میدان مناظرہ میں اترے ہیں، تو مناظرہ کر کے دیکھنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے، جب اپنی کشوری کو کھولے گا تو پتہ چلے گا کہ سوائے ان کے پاس بدعات کے اور بدعات صحابہ کے عنوان سے کتابیں لکھنے کے سوا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی ہم ثابت کریں گے۔ تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ مناظرہ کی سٹارٹنگ سے پہلے صدر کا، مناظر کا، معاون اور ثالث و منصف کا تعین ضروری ہے، ہم نے وہ جب مطالبہ کیا تو حضرات اس پہ بھی بڑھ گئے،
بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی، بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں آگے اس طرح کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ اصول مناظرہ ہے. لگتا یہ ہے کہ ان کو اصول مناظرہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم کرتے ہیں، مناظرہ کے لیے آئے ہیں. تو ہم بھی سب سے پہلے تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارے حضرت العلام مناظر اسلام مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب متزل العالی، یہ ہمارے صدر ہوں گے. مولانا محمد صفدر عباسی صاحب اور ہمارے مولانا محمد سفیان صاحب یہ ہمارے معامر مناظر ہیں. اور بندہ مولانا مقصود احمد آپ پاک پتن شریف یہ صدر مناظر. اور ہمارے منصف ثالث مولانا محمد سلیم صاحب، یعنی یہ منصف صاحب ہوں گے، ثالث ہوں گے، یہ ثالثی اور منصف یہ جو آداب ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ یہ پورا کریں گے. تو اب ہم ان کا دعویٰ آپ نے سنا، تو ناظرین اب ہمارے جواب دعویٰ کو بھی آپ سنیں. لیکن مولانا نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ایک بات بڑی عجیب کہی ہے کہ بھئی وہ اپنے اس دعویٰ کو ثابت کریں گے جب ہمارے جواب دعویٰ بغیر اصول مناظرہ کے رعایت کرتے جب پڑھا ہے، جبکہ دعویٰ پڑھنے کا جواب دعویٰ پڑھنے کا حق ہمیں تھا اور انہوں نے پڑھا ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے. چلو معاف کیا، حافظ قرآن سمجھ گئے. تو اب ہم جواب دعویٰ پڑھیں گے اور کہا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے، ہم نے جواب دینا ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اسی تحریر کو پڑھ لیتے تو اسی کے اندر آپ کو منکر اور مدعی کا پتہ چل جاتا. شاید تو حضرت کو مدعی اور منکر کا ہی پتہ نہیں ہے. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے تو آپ ہم سے اس بات کے مطالبے کرتے ہو. جی پتہ ہے نا کہ آپ اپنا اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. خرافات بھی کبھی ثابت ہو. ابھی دیکھیں جب آپ کے بڑے بولیں گے نا، جب بڑے بولیں گے پھر پتہ چلے گا خلافات کن کی جھولی ہے. یہ پتہ ہے سیدھا خزاں کی طرح جب آپ کا حشر ہوگا نا انشاءاللہ یہ دنیا کے لیے آپ نے ٹائم لائے. اب ہم اپنا جواب دعویٰ وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حیاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا، بغیر قیود و التزام کے صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ امور سے آپ کی روح مبارک کو اصال ثواب کرنا باعث و اجر و ثواب ہے. اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن مروجہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو، یہ 12 ربیع الاول کو مروجہ عید میلاد النبی کو بطور عبادت جلسہ جلوس کرنا، روزہ اقدس کا ماڈل بنانا، کیک کاٹنا، ڈھول سارنگی والی نعتیں پڑھنا، چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہوئے قیام کرنا بدعت سیئہ اور ناجائز ہے. بدعت سیئہ اور ناجائز ہے. یہ جواب دعویٰ کو آپ حضرات ہر وقت اپنے سامنے رکھ کے پھر مناظر اور جو بھی ہے نا اس پہ بات کریں. اب پہلی تقریر کر لی ہے لیکن انشاءاللہ پہلے آواز پاس کا ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ ان کے اندر اتنا بھی وہ بات ذہن کے اندر نہ آئی، بات بھی ذہن کے اندر نہ آئی. کتنا ٹائم جب آپ نے بات پہلی کیا تو اس کے اندر جواب دعویٰ پڑھنے کے بعد شرائط بھی پڑھنی تھی. جبکہ بات پہلی کے اندر کی تو میں شرائط نہیں پڑھی. ہم سے سنو شرائط مناظرہ، اور شرائط پڑھنی نہیں آتی تو مجھے کہہ دیتے میں بات ہے جس کو پڑھنی ہے پہلی کی بات کا علم نہیں ہے. پہلے کہا تھا کہ دعویٰ اور شرائط میں پڑھتا ہوں، لیکن دعویٰ کے بعد حضرت کا علم ختم. حضرت کو بھول گیا، نسیان کے مریض ہے. اب ہماری شرائط سنیں. قرآن میں
دلائل قرآن حدیث اجماع قیاس سے پیش کیا جائے. نمبر 1 دونوں طرف سے 10 بندے ہوں گے. نمبر 3 15 مارچ بروز منگل صبح 7 بجے سے زور کی اذان تک دوران مناظرہ ہوگا. جو آپ نے ٹھیک ہے نا. جو ماشاءاللہ یہ پورا کا پورا حالات بتا رہے ہیں کہ یہ ساری فضا کن کے خلاف ہے. کیا 1.5 گھنٹہ پہلے کرا کے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے. ہم قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہم آپ کے منتظر تھے کہ حضرات کہیں بھاگ نہ جائیں. میری اشرف جلالی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا میری ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ہم نے بھیجے ہوئے ہیں. میں نے کہا ابھی تک پہنچے نہیں. کیا بات. تو ہم تو آپ کے منتظر تھے. 1.5 گھنٹہ آپ نے لیٹ کیا ہے. مناظرے کا وقت کیا گھڑی آپ کیا بتا رہی ہے. کیا بات ہے. ہم تو گھڑی کیا بتا رہی ہے. کے آگے بیٹھے ہوئے تو بھائی کون ہے. جگہ تقدیر کون کہہ رہا ہے. سنتے جاؤ. جگہ بدل کون رہا ہے. بولنے والا ہے یا جواب دینے والا. درمیانے مناظرہ بولنے والا یا جواب دینے والے کو نکالا جائے گا. مناظر کے علاوہ یہ شرط ہے. مناظر کے علاوہ جو بھی بولے گا جس فریق سے بھی بولے گا اس کو اس مجلس سے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا. لیکن جو صدر ہوتا ہے یہ صدر کنٹرولر ہوتا ہے. کوئی بھی فریق میں سے اگر کسی کی تہذیب پر کسی کی ذاتیات پر نزیبہ جملہ یا کلمہ کہتا ہے تو صدر مناظر اس کو روکے اس کو سمجھائے گا اس کی سرزنش کرے گا. یہ صدر مناظر کو حق ہوتا ہے. کسی مناظر کو دونوں مناظرے والا پہلے تقریر 15 منٹ کا ہوگا. پہلی تقریر جو ہوگی 15 منٹ کی ہوگی. پھر 10 منٹ کی ٹرمیں ہوں گی انشاءاللہ. کسی مناظر کو دوسرے مناظر کے وقت میں اعتراض یا بات کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی. حوالہ مانگ سکتے ہیں. حوالہ مانگ سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حوالہ مانگنے کے لیے جس کتاب کا مطالبہ کریں وہ کتاب بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے یہ کتاب بھی دی جا سکتی ہے. نمبر 5 سیکورٹی 20,000 روپے ہوگی. جو جائے گا یعنی جو مناظرہ نہ کرے فرار کی راہ اختیار کرے تو اس کی سیکورٹی والی 20,000 فیس ضبط کر لی جائے گی. اگر ضرورت پڑی. نمبر 6 اگر ضرورت پڑی تو حکومت سے اجازت کے لیے 3 بندے ہر طرف سے جائیں گے. شکایت لگانے کے لیے جیسے آپ نے کی. اور نمبر 7 مناظرہ مشورہ سے طے ہوگا. تو ادھر سے ایک مناظر ہوں گے مولوی محمد اعظم صاحب. کون ہے حضرت. اور آپ کا اصل میں حدیث پاک کے اندر یہ ہے نا کہ جو بھی آپس کے اندر مسلمان ملے نا تو وہ تعارف کرائیں. تو ہم نے سب سے پہلے ایک ساتھی کو اشارہ کر کے اور اپنی طرف ہی سب کو میں نے تعارف کروایا نا. میں نے تعارف ہی کروایا تھا. کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا. مجھے کسی آن کا مریض کہتے ہیں خود اپنا پتہ ہی نہیں منگل کا پیر ہے. نشان کا کیا انداز ہے. اب دیکھو اب اس دعویٰ کے اندر جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے صدر تنقید دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے. جو آپ کا دعویٰ ہے اس پر ہم تنقید کریں گے. آپ کا یہ شرائط میں ہے. دائیں دائیں کر رہے ہیں ہم مناظرہ شروع کروائیں. نہیں وہ نہیں ہوگا. ادھر صدر مناظر کا ہے صدر تعین کی شرائط ہے. تعین ہے یہ صدر کی شرط لگی ہے. وہ تو اس کے لوازمات میں سے نہیں یہ صدر کی شرط لگی وہ تو اس کے لوازمات میں سے تو لازم ہے نا. یہ تو لازم کر دیے. صدر کا بیان ہو گیا مناظر کا بیان ہو گیا معاونین کا بیان ہو گیا. اب شروع کروائیں. شکیل کیے جا رہے 20 منٹ کے 20 منٹ ہو گیا. یہی تو ہوتا نہیں ہے. لازمی مناظر ہے نا. یہی تو ہے کہ بھائی آپ ضروری سمجھ آپ مقصد کی طرف آئے. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے ایک بات سنیں
जिस तरह हर चीज का अदब होता है ना, आवाज के इस्तेमाल का भी अदब होता है, बोलने का भी अदब होता है, बोलने का भी, और अल्फाज के इंतखाब का भी अदब होता है। टाइम का भी लिहाज होता है, नहीं टाइम का भी लिहाज होता है, टाइम का भी लिहाज होता है, अपने कदमों पे उठते हैं। ये अभी से फरीक आपके फरीक बोल रहे हैं, और ये शरायत के मुताबिक और नहीं, अभी से फरीक बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको उसूल मुनाज़रा नहीं आते, जवाब दावा हमेशा दावा से बड़ा होता है। आपको पता है, आप शरायत का पढ़िए, आप शरायत का पढ़िए, आपको हजरत तो बात पता नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? जवाब दावा हमेशा दावे से बड़ा होता है। पेश करें, जवाब दावा हमेशा दावे से बड़ा होता है। आगे चले दलील दो, इस पे दलील किताब दलील, और उसके लिए किताब दिखाओ दलील दो, किताब दिखाओ दलील दो, और दलील दो, अब हम तनकीद करेंगे। दलील मौलाना ये वो नीचे रखी हुई है, मैंने क्या पहले इसकी दलील, पहले इसकी दलील दे, पहले इसके आगे नहीं जाने दे, आपके मुंह में जो आ रहा है निकालते जा रहे हो, पहले इसकी दलील दे, पहले आप इसकी दलील दे, दलील इस पे दावा जमाने दे, अल्लाह से करें, आप बताए इसकी दलील दे, दलील पेश की, दलील इसकी दलील दे, राह फरार नहीं, दलील दे इसकी, मैं कर दूंगा दलील आपके, दलील दे मौलवी साहब, मेला मेला दलील होती है
خود دعوت کیتے تو دلیل بھی نہیں ہے، دلیل دینے تو دلیل مولوی صاحب آپ نے دلیل کی تعریف کا مطالبہ کیا، میں نے نکالا تعریف نہیں مجھے دلیل چاہیے، سیام کا مریض ہے، آپ نے کہا سیام کا مریض ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کرتا ہے، میرا مطالبہ ہی آپ نے دلیل کی تعریف نہیں، وہ میرا مطالبہ ہی نہیں ہے، ہم نے میں نے دلیل مانگی، دلیل کی تعریف نہیں مانگی، تعریف ہمارے ذمہ ہے، نہیں میری بات سنیں، میں نے دلیل یہ کہہ دو کہ آپ چیزوں کی تعریف نہیں، اور میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ نے باتیں کرنی ہے، میری بات نہیں پتا سورج بن سکتا دلیل نہیں بن سکتا دلیل پیش کرے مولوی صاحب دلیل 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 کے بغیر نہیں آگے چلے دلیل چاہیے سورج زمین بن سکتی ہے تم جھلس سکتے ہو دھنسو گے دلیل نہیں لاؤ گے جواب دعویٰ بڑا ہوتا ہے دلیل دلیل چاہیے اس لیے آپ اوپر ہو رہے ہیں، میری بات ہے دلیل چاہیے حق اوپر ہوتا ہے حق غالب ہوتا ہے حق اوپر ہی ہوتا ہے حق غالب ہوتا ہے حق غالب ہوتا ہے حق آتا ہی نہیں ہے ہم نے نہیں پتا تو حق ہی غالب آتا ہے اوپر کیسے ہوتا ہے پہلے سے دلیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا تھا اس پہ دلیل عام دلیل پھر آگے چلیں دعویٰ بڑا ہوتا ہے دلیل دعویٰ بڑا ہوتا ہے میں نے کہا دلیل پہ دلیل دے پھر آگے بڑھتے آپ نے مناظرہ کرنا ہے کہ نہیں بالکل کرنا ہے دلیل دے اسی کے ذریعے بیچنا ہے، کیا بات ہے گنڈیری میں پھوکیاں نکالے آپ لوگ گنڈیری میں پھوکیاں آؤ تو بھائی پہلے میری بات سنیں پہلے دلیل دیں گے آگے بڑھے گی بات، اگر آپ دلیل نہیں دیں گے بات آگے نہیں بڑھے بندے مجھے نہیں نمبر ایک آپ نے پہلے کہا تھا کہ دلیل کی ہم تعریف کرتے ہیں، میری بات سن دلیل دینا مناظر کے ذمہ ہے یا نہیں، یعنی اس بات ہاں یا نہ اس بات ہے سدم نازر ہے تو سدم نازر ہے نا، صدر مناظر تیرے نے دعویٰ کیا دلیل تیرے ذمہ ہے یا نہیں، دلیل تیرے ذمہ ہے ہاں یا نہ میری بات ہے، ہاں یا نہ میری بات ہے آپ نے پہلے کہا کہ مناظر میری بات سن میری بات کا جواب دے، میری بات کا جواب ہے مولوی صاحب کون ہے کس نے کیا آپ مدعی ہیں، میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات ہم نے آگے سمجھتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، میری بات ادھر ہی ہے دلیل کی تعریف کا تو اللہ کی اپنے ساتھیوں سے پوچھ تعریف کرو، اپنے ساتھیوں سے پوچھ یہ دکھانا تیرا بنتا ہے دلیل کی تعریف یہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید پڑھے لکھو لوگوں سے پڑے آگے تو یہ جاننا تھا کہ وہ یار تم تو بلا رہے ہم یار گھومن کا نام سن کے آئے ہیں ہمیں دھوبے ہوئے لوگ بنا لیں گے
یا تو مطالبہ بنتا ہے کہ بات کر لیں 2 منٹ کے آپ اجازت دیتے شاید وہ آپ کی مدد کر لے وہ بھی نہیں ہے کہ آپ سے اجازت بھی ہے آپ کو اجازت دیں گے نہ لیں گے ادھر بٹھا کے مناظرہ کریں گے کروائیں گے بڑھائیں گے ابھی وہ وقت آ گیا کہ آپ کو بڑھائیں گے پہلے آپ دلیل لائیں گے پھر آگے بڑھائیں گے دلیل نہیں دے گا تو آگے نہیں جائے گا دلیل نہیں دے گا یہ بات ضائع نہیں ہو رہا آپ نے دعویٰ کیا اس پہ دلیل کا تقاضا کر رہے ہیں دلیل نہ دے کے وقت ضائع آپ کر رہے ہیں ضائع آپ کر رہے دلیل نہ دے کے نہ دے کے ضائع آپ کر رہے یہ شور کرتے ہیں والی صاحب میری بات حضرت صاحب جناب من آپ کے صدر ملازم نے دعویٰ دیا ہے آپ ان تماموں سے ملنا تو سمجھا دیں آپ جناب من اس کو یہ تو سمجھا دیں بیچارے کو کہ دعویٰ تم نے کی ہے دلیل دینا تیرا حق ہے دلیل دینا تیرا حق ہے اردو جو دے آگے بات مناظرے کو آگے بلایا جائے مناظرہ آگے اسی صورت میں چلے گا آپ گھنٹہ آپ نے 2 گھنٹہ ضائع کر میری بات میری بات سنیں میری بات سنیں ہم مولوی صاحب ہمیں استاد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں بالکل آپ دلیل دیں گے تو آگے جائیں گے میری بات سنیے مولوی صاحب آج آگے مناظرہ شروع ہوا بھی آپ یہی کریں گے آپ کے پاس چونکہ دلیل تو ہے میری بات سنیں مولوی صاحب آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں آپ کریں گے آپ اس پہ ہمیں دلیل دیں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں اس پہ ہم آپ دلیل دیں گے شورے سے کم کرنا کن کا کام میری جواب دعویٰ سے بڑا ہوتے
دلیل دلیل جواب کلام کی دلیل دلیل آ رہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصول ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں آپ مناظرے کے اصول سے نا آشنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے دعویٰ کیا آپ کے پاس دلیل نہیں آپ مناظرہ سے ہی آشنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے فضل سے وہ شیر ہے تمہارے لوگ وہ ہیں جو ممبروں پہ چھپ چھپ کے بن کے بات آئے تو سامنے آئے بیٹھے شیر میدان میں پانی پی کے آیا پانی پی کے آئے مولوی صاحب جب مناظر کی باری آئے گی مناظر آگے آگے دیکھو ہوتا ہے میری بات سن ہاں وہ بیچارہ واقعہ پریشان ہے کہ میں تو بڑے لکھوں سے معاملہ کرنے والا وہ پریشان اس لیے ہے کہ میں تو پڑھے لکھوں سے مناظرہ کرنے والا کہاں سے دلیل چاہیے دلیل پیش کریں گے ختم کریں گے اور گفتگو نہیں سنیں گے ہم جواب دلائیں گے دلیل پر ہی بات ہوگی دلیل دیں گے تو بات چلے گی دلیل دیں گے تو بات ہوگی دلیل دو جناب آپ دیکھ رہے ہیں جناب نے دعویٰ کیا ہو رہا ہے جناب مدعی ہے اس پر آپ جناب دلیل نہیں لگنے کے ہم اس کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا جناب نے اب ہم نے جب یہ بات کیا نا کہ جناب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے اس پر دلیل دو جی میں نے کہا کہ میں دلیل کی تاریخ پوچھتا ہوں ان کو بیچارہ کو سمجھاؤ گے
इनसे बात करें, आप इनसे बात करें। आप इनसे बात करें। मेरी बात सुने, आप दलील दे रहे हैं और इनसे बात करें। आप उनको 5 मिनट आपके पास है, आप जो बोलना चाहते हैं नहीं जी, हम उसके बाद हमें वक्त से मेरी बात सुने, मेरी बात हमारी बात में आप एक बार सुन तो रहे, मेरी बात आप सुन तो रहे, आप सुनते नहीं है, कैसे बात कर रहे हो? 5 मिनट आप तो सुनिए, 5 मिनट आप एक थोड़ी सी बात होती है, आप जो कहना है आप कह रहे हैं, उस सिर्फ एक दूसरा की दलील दे दिया। मेरे भाई जनाब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जनाब मेरी बात सुने। हजरत मेरी बात, हजरत 5 मिनट हमें दे रहे हैं, फिर 5 मिनट खुद ले रहे हैं, तो मैं जनाब जज करता हूँ कि आप एक जुमले में तारीफ कर दे, दलील दे दे तो आप चले। आप सुनेंगे तो आप चलो क्या सुने दलील आ रही है, 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 जवाब दलील आ रही है, दलील आ रही है, साहब दलील दे दें। सबसे बड़ा मार का मारना समझ रहे हैं कि हम दलील की तारीफ और उस दावा पर हम दलील का मुतालबा कर रहे हैं जी। आप उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बड़े ठोस दलाइल फराहम करेंगे। इंशाअल्लाह बात मैंने स्टार्टिंग की थी कि हम दावा पर तनकीद करेंगे, वो छोड़े ये शरायत में लगा हुआ है से होगी से इस्मा से या क्या से हमारे सदर साहब आपको दलील देंगे, दलील की अदीला देंगे। बेशक बेशक आप और दलील छोड़ो, दलील दे दे, हिम्मत करे, सुनो तो सही, हिम्मत करे, दलील दे, दिल्ला पे जमा कसी दलील ले बोलना आता उनको बोलने दे, चुप तक बड़ा दलील नहीं दावा क्यों किया है? अब दलील हमारी पूरी होने के दौरान आप दलील हो दलील हो मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, हमें दलील चाहिए, दलील की तमहीद चाहिए, हमें दलील चाहिए, दलील की तमहीद चाहिए, दिखा दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब ये अटक है इस बात पर, ये अटकना इनका बिल्कुल गलत है। लेकिन बहरहाल इनकी जिद पर हम तो इस तरह नहीं है, एक चीज पे जिद लगा ली। अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील उसी अपने दावा का दलील एक नहीं कई सारे उसका वादा करें कि आप दलील की तारीफ करोगे।
سے بات نہیں کی، آپ سے بات نہیں کی، ادھر بات کی نہیں چل رہی